अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद के साथ हाजिर खिदमत हैं। ईरान के इंतखाबात हो चुके हैं और ये जो इंतखाबात हुए हैं वो जो है वो पहला राउंड नहीं है बल्कि आखिरी राउंड है। पहले राउंड में जो है जो 50% जो टर्न आउट है वो वोटर्स का नहीं था, लिहाजा दोबारा इंतखाबात करवाने पड़े। ये इंतखाबात बुनियादी तौर पे वक्त से पहले थे। उसकी वजह यह है कि जो साबिक सदर है इब्राहिम रईसी साहब, वो एक हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में जो है वो इस दुनिया से जा चुके थे। ईरान के इंतखाबात कैसे होते हैं, इस पे राय दुनिया की डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंतखाबात जो है वो एक जो इनका मेकेनिज़्म है बहुत अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आमराना जो तर्ज़ हुकूमत है उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम जाएंगे कि ये बुनियादी तौर पे ये हुकूमत वजूद में, यानी ये हुकूमत का मतलब ये है कि ये निज़ाम कैसे वजूद में आया। ये 1979 में शहनशाह ईरान के ख़िलाफ़ एक इनकलाब ईरानी अवाम ने की। उसके नतीजे में जो है वो शहनशाह ईरान रज़ा पहलवी मुल्क से फ़रार हुए, और अपने मुल्क से फ़रार होने से पहले एक सदर को अख्तियारात दे के निकल गए, लेकिन अवामी सैलाब ने उस अबूरी इंतज़ाम को तस्लीम करने से इनकार किया। अल्टीमेटली जो है ये सिस्टम नाफिज हो गया मौलवी साहिबान का। अब अगर देखा जाए तो ये हुआ कैसे। हकीकत ये है कि रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़, शहनशाह ईरान के ख़िलाफ़ जो बड़ी ताकतवर और मुत्तहद और मौसर जद्दोजहद वहाँ की तूदा कम्युनिस्ट पार्टी की थी। तूदा कम्युनिस्ट पार्टी ने ईरान के शहरों के अंदर, ट्रेड यूनियनों के अंदर, दानिश्वरों के अंदर, प्रोफेसरों के अंदर, तालिब इल्मों के अंदर बहुत वसी रूट्स थे। और सावाक ने, जो कि ईरान की जो है ना वो बहुत ही खौफनाक किस्म की खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने उनको क्रश करने के लिए बहुत खौफनाक इकदामात किए। हज़ारों लोग उनके जेलों में डाले, मारे गए। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो रिवोल्यूशन था वो शहनशाह ईरान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का इजहार था, और उसको मुनज़्ज़म करने में, उसको मौसर बनाने में और उस आवाम को मोबलाइज करने में तूदा पार्टी का बहुत ज़्यादा किरदार था। और तूदा पार्टी का जो नुक्ता नज़र था कौमी जमहूरी इनकलाब का, कि जी उसके अंदर जो उसका और तो बहुत सारी जुज़ियात हैं, लेकिन एक जुज़ ये है कि एक ब्राडर अलाइंस पे वो यकीन रखते हैं सियासी और जो है ना वो सियासी तौर पे। और उस जो ग्रैंड अलाइंस है, या जो उस जद्दोजहद का जो एक वसअत देने के लिए जो मकासद थे, उसके तहत इनका जो है ना वो इन मौलवी साहिबान से जो है वो एक इत्तेहाद हुआ, एक मुश्तरका जद्दोजहद इन्होंने की। लेकिन एक बात की वजाहत करता चलूँ कि जो ये हजरात थे जो आज इक़्तिदार में हैं, उन्होंने उनकी जो बुनियादें थी समाजी वो देही इलाकों में थी, और तूदा पार्टी की बुनियादें शहरी इलाकों में थी। और इनकलाबात शहरों से फूटते हैं और शहरों के इनकलाबात ही कामयाब होते हैं। तो बहरहाल चूँकि वो एक प्रोसेस और एक एजेंडे के तहत ये सारा चल रहा था, तो जब ये आए तो जो रिलीजियस सेंटिमेंट को यूज़ किया और पावर स्ट्रक्चर पे इनका कब्ज़ा हो गया, और उसके बाद फौरी तौर पे तूदा पार्टी के ख़िलाफ़ खौफनाक किस्म की जो है ना क्रैकडाउन किया गया। उनके हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया, उनको ट्रायल्स करके जो है ना फांसियाँ दी गई।
اور ایک طرح سے جو انقلاب کا جو ایک محرک قوت تھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ ان سماج میں ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن ان کو ایک وقت کے لیے ختم کر دیا، آج تک وہ مؤثر فورس کے طور پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ ایک نیا آئین بنایا گیا ایران کے اندر، اور اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک پوسٹ کریٹ کی گئی، اور وہ تقدس کا جو پوسٹ ہے اس کو تقدس والا پوسٹ ایک طرح سے سمجھا گیا اور قرار دیا گیا، اور تمام جو ایگزیکٹو پاورز ہیں ان کے حوالے کی گئیں، اور یوں ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن بنی بقول ان کے، اور اس کے تحت جو ہے نا گزشتہ 40-42 سال سے یہ حکومت چل رہی ہے ایک ہی پارٹی کے بینر تلے۔ اور جو ایران کی جو حکومت ہے، چونکہ ان کو نکالا گیا تھا شہنشاہ ایران کو، جو پولیس مین تھے یہاں پہ ایران کے جو 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 خطہ اور ریجنل جو ممالک ہیں اس میں ایک پولیس مین کے طور پہ ان کا شہنشاہ ایران کا امریکی پولیس مین کے طور پہ ریجن کے اندر امریکی مفادات کا تحفظ کرتا تھا، جب وہ نکالا گیا تو ظاہر سی پاکستان عوام جو ہے ایران کی وہ اس کو امریکہ کے خلاف شدید نفرت تھی، لہذا ایک پاپولر نعرہ جو ہے وہ بن گیا کہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ، یعنی فارسی میں امریکہ مرد آباد، مرگ بر امریکہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایرانی پروڈکٹس کے لیے کے اوپر یہ پرنٹ کیا گیا، اور ایک پورا عوامی ایک ماحول بنایا گیا اس کام کے لیے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک درست بات ہے اس کنٹیکسٹ میں۔ تو یوں سلسلہ چلتا رہا، ہم مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن جو مختصراً اگر میں بات کروں تو یہ جو ایرانی جو انتخابات ہیں وہ کئی فلٹر سے جو ہے نا وہ صدر صاحبان جو ہے وہ اور جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ گزرتے ہیں، اور آخری فلٹر جو ہے وہ ہے مجلس نگہبان۔ اب مجلس نگہبان کا کیا کام ہے؟ وہ کیریکٹر ویٹنگ کرتے ہیں۔ کس کی کیریکٹر ویٹنگ کرتے ہیں؟ امیدواروں کی کیریکٹر ویٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کئی چھنیوں سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں ان کو، اور آخری جو ہے وہ جو اس چھنی سے نکل کے 2 4 5 جتنے بھی ہیں وہ کامیاب ہو کے آئیں گے تو وہی انتخابات لڑ سکتے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی اور صدارتی بھی۔ اب وہ کون سے نکات ہیں جس پہ یہ ویٹنگ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ عقائد کی بات آتی ہے، اس کے شرعی جو علم ہے اس کی بات آتی ہے، دنیاوی علم کی بات آتی ہے، اس کا جو پرسنل کردار ہے اس کی بات آتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کے بعد اس کو لایا جاتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ وہ جو نیا صدر ہے جو بات کر رہا ہے، یا ہمارے لوگ جو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ سارے نظام سے بغاوت کر دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ظاہر پیداوار ہی اس سسٹم کا ہے، اس سسٹم کو سرے سے تو نہیں اکھاڑ سکتا۔ اب اس نے یہ بات کی، یہ بنیادی طور پہ جو ہے پڑھا لکھا آدمی تو ہے، یہ جو ہے وہ ماہر امراض قلب ہے، تو اس نے ایک پوائنٹ جو ہے اس نے وہ کیا کہ جی یہ جو بڑا تنقید کرتا ہے، بڑا کرٹک ہے اخلاقی پولیس، ایران کے اخلاقی پولیس سے۔ اب وہ اخلاقی پولیس کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی اقدار کی نفی مطلب خواتین کرتے ہیں یا مرد کرتے ہیں ان کو پکڑتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اسلامی جو اقدار ہیں اس کی تشریح اس اخلاقی پولیس کے پاس اپنی ہے، جس میں نہ انسانی حقوق کی بات ہے، نہ شخصی آزادی کی بات ہے، نہ پرائیویسی کی بات ہے، اور پھر یہ ایک مس یوز آف پاور بھی ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو ایرانی عوام اور بالخصوص خواتین اخلاقی پولیس کے بہت خلاف ہیں، تو اس سینٹیمنٹ کو جو ہے انہوں نے یوز کیا ہے اپنے انتخابی پروگرام میں، اور لوگ جو نفرت کرتے ہیں لوگ اخلاقی پولیس سے، انہوں نے ظاہر ہے ان کو ووٹ دیا ہوگا۔ دوسرا جو ایشو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ ایران کی جو آئسولیشن ہے، وہ سینکشنز کی وجہ سے جو مغرب میں ان کی آئسولیشن ہے، اس آئسولیشن کو وہ ختم کریں گے، اور نیوکلیئر ایشو پہ ڈائلاگ کریں گے ویسٹ کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ مسعود
پزشکان نام بڑا مشکل ہے اور فارسی نام ہے، بہرحال مسعود ہم اس کو پکار لیتے ہیں. تو صاحب نے 53.7% ووٹ جو ہے نا وہ حاصل کیے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے نا وہ اپنے جو پالیسی شفٹ لاتا ہے، اور پالیسی شفٹ لا بھی سکتا ہے یا نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر مجلس نگہبان، پھر جو اوپر جو اختیار کل بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سب کچھ اگر یہ چاہتا بھی ہے تو کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ان کے لیے ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ معاشی جو ان کی کمزوریاں ہیں، مقاصد ہیں، اس کے لیے تھوڑی اعتدال پسندی کا مظاہرہ ہو، لیکن ایک ریئلٹی ہے کہ جب یہ اعتدال پسندی آتی ہے، معاشرہ کھلتا ہے، دوسرے رجحانات کو اسپیس ملتا ہے، تو پھر چیزیں اسٹیٹس کو میں نہیں رہتی. ہم امید کرتے ہیں کہ ایران کے عوام اپنے کھوئے ہوئے جمہوری، آئینی اور جو انسانی حقوق ہیں اس کی جدوجہد کو تیز کریں گے. ایران کی جو ٹریڈ یونینیں ہیں، ایران کے جو کی خواتین ہیں، ایران کی جو طلباء ہیں یونیورسٹیوں کے، ان کی بڑی جدوجہد رہی ہے 40 سال اس نظام کے خلاف. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے منازل اور مظاہر کیا آتے ہیں. بہرحال یہ ایک جدلیاتی عمل ہے کہ چیزیں ایک جگہ پہ نہیں رہتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا پروسیس جاری رہتا ہے، کشمکش طبقات اور رجحانات میں جاری رہتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش اور اس جنگ میں کامیابیاں کس کو ملتی ہیں. ایرانی عوام زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.